اس ڈھانچے کو وہ کنواں سمجھا جاتا ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے انہیں اندر پھینک دیا تھا، اور جہاں سے گزرتے ہوئے قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کر کے مصر میں غلام بنا کر بھیج دیا تھا۔ اسے مقامی طور پر جوبی یوسف کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ گلیلی میں کپٹز ایمات کے قریب واقع ہے۔ یہ ایک کودے ہوئے گڑھے پر مشتمل ہے جس کا قطر 1 میٹر ہے اور اس کی گہرائی تقریباً 4 میٹر ہے، جس کی چھت 4 ستونوں سے سہارے والا کپولا ہے، اور اس کے چاروں طرف قدیم قبریں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے 11 بھائی تھے، جن میں سے 10 حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ان سے بہت پیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے دوسری بھائیوں کو رشک آیا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ جانوروں کو چرانے کے لیے لے گئے اور انہیں مارنا چاہتے تھے، لیکن ایک بھائی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کی مخالفت کی اور کہا کہ اسے گڑھے کے تہہ میں پھینک دینا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تم انہیں ان کے اس عمل کے بارے میں بتاؤ گے جب وہ تمہیں نہیں جانتے ہوگے۔ برسوں بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ذخیرہ خانوں کی خزانچی اور انسپکٹر بنے تو وہ اپنے بھائیوں سے دوبارہ ملے، انہیں ان کے کیے کی یاد دلائی اور انہیں معاف کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، لیکن اگر کرنا ہی ہے تو اسے گڑھے کی گہرائی میں پھینک دو، کوئی قافلہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ جب یوسف علیہ السلام کو گڑھے میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے بھائیوں کو یہ واقعہ یاد دلائیں گے۔ اسے گڑھے کی گہرائی میں رکھو، ہم نے ان پر وحی بھیجی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر پہلی بار 10ویں صدی کی وسط میں ہوا ہے، لیکن موجودہ ڈھانچہ بعد کے دور کا ہے۔ مسافروں کی شواہد کے مطابق گڑھا جو 10 میٹر گہرا تھا 19ویں صدی تک پینے کا اچھا پانی رکھتا تھا۔ اس کے بعد شاید 1837 کے زلزلے کی وجہ سے گڑھا گر گیا اور اس کے بعد سے اس کا پانی منبع کے طور پر ذکر نہیں کیا گیا۔ گڑھا اور کپولا ایک چوکور میں واقع تھے جس میں ایک چھوٹی مسجد بھی تھی۔ اس کا تذکرہ 19ویں صدی میں بھی مسافروں نے کیا تھا، حالانکہ آج اس کا کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں صلیبیوں نے اس جگہ کے بارے میں مسلم کہانی کو قبول کیا۔ سال 1189 میں صلاح الدین ایکڑ کے محاصرے کے لیے جاتے ہوئے اس جگہ سے گزرا۔ اس گڑھے کے صحیح مقام کے بارے میں اختلاف ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ بعض مفسرین نے اسے یروشلم میں تصور کر رکھا ہے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ شام میں تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔